سب طرح کی تعریف اس رب العزت کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور ہمیں بسایا ہے۔ اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور وہی بے جاندار سے جاندار کو نکالنے والا، جاندار سے بے جاندار کو نکالنے والا بڑا ہی حکمت والا مہربان ہے۔ وہی انسانوں کو رہنمائی کے لیے اپنے نبیوں کو مابعوث فرمایا ہے۔ سارے نبیوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامت نازل ہو، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحمت نازل ہو۔ میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں، چند جمعے سے آپ کے سامنے قرآن پاک کی نزول قرآن اور حفاظت قرآن اور فضیلت قرآن اس باتوں پر چند خطبے دیتے چلے آ رہا ہوں۔ آج مناسب سمجھا کہ یہ مہینہ جو ہے ماہ شعبان کا مہینہ ہے، اس کے بارے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے کوشش کروں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان باتوں کو کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اتنا ہی نہیں اس باتوں پر غور و فکر کرتے ہوئے ہماری زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ دخان میں یوں فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَحُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ یہ جو آیت ہے سورہ دخان کی آیت ہے، تیسری اور چوتھی آیت۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے۔ یقیناً ہم نے اسے یعنی قرآن کریم کو بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم نے ڈرانے والے ہیں۔ اس رات میں ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس رات میں ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ کو مفسرین نے لکھتے ہیں کہ یہ جو آیات کا جو ہے اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، مبارک سے مراد وہ ہے جو اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْر ہے، یعنی رمضان المبارک کا جو آخری عشرے میں جو ایک رات ہے وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، اس کے بارے میں یہ جو بات کہا گیا ہے۔ یعنی قرآن مجید جو ہے رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کی رات میں نازل فرمایا گیا ہے۔ یہ تفسیر ہے، اور ابن عباس کا بھی یہی کہنا ہے، اور مجاہد کا بھی یہی کہنا ہے، قتادہ اور حسن وغیرہ کا سب کا یہی ہے کہ بابرکت رات کے مراد لیلۃ القدر کا رات ہے، یعنی لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کو نازل کیا گیا ہے قرآن، یہ غلط ہے، کیونکہ قرآن کی آیت ہی اس کی تفسیر کرتی ہے کہ رمضان المبارک میں نازل کیا گیا ہے، یہ شعبان میں نہیں کیا گیا ہے۔ یعنی ایک بات صاف ہے کہ قرآن مجید کا نزول جو ہے قرآن کا لیلۃ القدر یعنی رمضان المبارک کا مہینہ آخری عشرہ میں نازل کیا گیا ہے۔ اللہ کے اس فرمان مبارک بابرکت رات کا ذکر آیا ہے جس میں قرآن مجید کو اتارا گیا اور جس میں سال بھر میں ہونے والے واقعات کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اس رات سے کون سی رات سے مراد ہے۔ اگر ہم اپنی منشا کے مطابق قرآن کی تفسیر کرنے کے بجائے اپنی منمانی تفسیر کرنے سے بجائے قرآن مجید میں ہی اس کی تفسیر تلاش کریں تو اس سوال کا جواب ہمیں مل جاتا ہے کہ ارشاد بارہ تعالیٰ کا اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْر، بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، یعنی بابرکت سے مراد لیلۃ القدر رات ہے، یہ صاف واضح ہے۔ آئیے اس مہینے ماہ شعبان کے متعلق چند باتیں۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرمائے کہ سورہ زاریات کی آیت ہے، وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں، لیکن عبادت کے لیے زندگی کا کوئی خاص زمانہ یا سال کا کوئی خاص مہینہ یا ہفتہ کا کوئی
خاص دن یا کوئی خاص رات متعین نہیں ہے. یعنی عبادت کرنے کے لیے انسان کے لیے کوئی خاص رات ہو، کوئی مہینہ ہو، کوئی سال ہو، کوئی متعین نہیں ہے کہ عبادت کے بلوغ یعنی بس اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور باقی زمانے عبادت سے غفلت گزارے، ایسا نہیں ہے. بلکہ جب انسان کی خلقت کا اصل مقصد یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، تو بلوغت سے لے کر کے یعنی لڑکا یا لڑکی بلوغت پر پہنچ جاتے ہیں، وہاں سے لے کر کے زندگی کے آخری دم تک ہر لمحہ عبادت میں گزارنا اس کے اوپر میں فرض ہو جاتا ہے. یعنی عبادت جو ہے خاص رات کے لیے، خاص مہینے کے لیے، خاص سال کے لیے نہیں ہے. جب بلوغت میں پہنچ جاتے ہیں لڑکا یا لڑکی، وہاں سے لے کر کے موت تک اس کی زندگی بھر لمحہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ سورہ ہجر کی آیت ہے، پس اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل رہیں. یعنی عبادت کرتے رہے اور سجدہ کرنے والوں میں شامل رہے اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ آپ پر موت آ جائے. یہ دلیل ہے کہ انسان موت آنے تک اس کی عبادت کرنی اس کے اوپر لازم ہے. اور کامیاب انسان بھی وہی ہے جو عبادت ہی کو اپنی زندگی کا اصل مقصد تصور کرے، ورنہ وہ انسان جو اللہ کی عبادت سے غافل رہے اور دنیا کی ہر آسائش اپنے اور اپنے مال بچوں کے لیے مہیا کرنے کی کوئی اپنی زندگی کا مقصد بنا لے تو وہ قطعاً کامیاب نہیں ہو سکتا. یعنی انسان کا مقصد کیا ہے کہ آخرت میں جنت لینا، اتنا ہی. لیکن زندگی کے لیے مشقت کرنا تو ہے، لیکن وہی ہماری خاص زندگی ہے، ایسا سمجھنا وہ کامیاب کبھی نہیں ہو سکتا وہ بندہ. اس وقت تک ایک مسلمان کی اکثریت اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہے، یقیناً غافل ہے لوگ. یعنی اس وقت فی الحال لوگوں نے اللہ کی عبادت سے غافل ہے اور اس پر ستمیا کے بعض لوگوں نے ان کے دلوں میں یہ بات اچھی طرح سے بیٹھا رکھی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھا رکھی ہے کہ سال میں 2 یا 3 بار شب بیداری یعنی سال کے اندر میں 2 یا 3 راتوں کو جاگ لیں اور 2-4 رات روزے رکھ لے جائیں تو صرف یہی عبادت انسان کی نجات اور اس کی دنیاوی اخروی فلاح کی کامیابی ہے. کچھ لوگوں نے ذہن میں رکھ دیا کچھ راتیں جاگ لیں کچھ روزے رکھ لیں، یہی تمہارے لیے کامیابی ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک رات کو عبادت کے لیے خاص کرنے سے منع فرمایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک رات کو مخصوص کر لینا منع فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، راتوں میں سے صرف جمعے کی رات کو قیام کے لیے اور دونوں میں سے صرف جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا راتوں میں سے صرف جمعے کی رات کو قیام کے لیے یعنی عبادت کرنے کے لیے، نماز کے لیے، عبادت کے لیے، اور دنوں میں سے صرف جمعے کے دن کو روزہ کے لیے خاص نہ کرو. بہت سے لوگ جمعے کے دن یا صرف جمعے رات کو روزہ رکھتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں، اس سے منع فرمایا. ہاں اگر جمعے کا دن ان دنوں میں سے آ جائے جن میں تم میں سے کوئی شخص روزہ رکھنے کا عادی ہو تو اس کا روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں. کچھ لوگوں نے ہر مہینے کے 3 روزے رکھتے 13, 14, 15 ہر ماہ کے، اگر اس کے اندر میں جمعہ آ گیا تو الگ بات ہے، لیکن خاص کر کے جمعے کے دن روزہ رکھنا منع فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. لہذا اگر کسی ایک رات کو عبادت کے لیے خاص کرنا درست ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی رات کو اس کے لیے خاص کرنے کی اجازت دے دیتے. اگر راتوں میں فضیلت جانتے کوئی تو ہر رات کے بہتر کہ جمعے کا دن ہے، جمعے کی رات ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا وغیرہ وغیرہ جو فضیلت آتی ہے جمعے کے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک رات کو مخصوص فرماتے تو جمعے کے دن فرمانا چاہیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. منع کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ سال بھر میں کسی 1 یا 2 راتوں میں عبادت کرنا
اور باقی پورے سال میں اللہ کی عبادت سے غافل رہنا درست نہیں ہے. کیونکہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر کی راتوں میں عبادت کرتے تھے، بلکہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ ہی کی عبادت میں گزارتے تھے. لہٰذا ہمیشہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی عبادت بن جائے، اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم ہر قدم اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق اٹھائے، یعنی ہر قدم اللہ کی رضامندی کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق اٹھائے اور ہر کام اس کی رضا کے لیے کیا جائے، جبھی پوری ہماری عبادت ہو سکتی ہے. ورنہ خاص مخصوص کوئی رات میں کریں یا مخصوص کوئی دن کرے، اس کا کوئی منشا نہیں ہوتا. آئیے شب برات کے بارے میں کیا ہے اس کے بارے میں چند باتیں. ماہ شعبان میں اور شب برات کے بارے میں. ماہ شعبان کے روزے کے فضائل جاننے کے بعد، یعنی شعبان کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دن رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ رمضان کو چھوڑ کر اگر کوئی زیادہ روزے رکھتے تو وہ ہے ماہ شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے، یعنی کثرت سے رکھا کرتے تھے، زیادہ روزے رکھا کرتے تھے اس مہینے میں، لیکن خاص کر کے 15ویں تاریخ کا نہیں، زیادہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ مہینہ پورا رکھتے لیکن کچھ کم کر دیتے. یعنی پورے رمضان کے روزے صرف رمضان میں ہی رکھنے کا ہے، مہینہ پورا. شعبان کے روزے رکھتے تھے لیکن زیادہ رکھتے تھے، پورا مہینہ نہیں رکھتے تھے. ماہ شعبان کے روزے کے فضائل جاننے کے بعد سوال یہ ہے کہ اس ماہ کی 15ویں رات کی کیا اہمیت ہے. حقیقت یہ ہے کہ جن 2-4 راتوں کی فضیلت خاص طور پر بیان کی جاتی ہے، اور اس میں صحیح اور غلط کی تمیز نہیں کی جاتی ہے، ان میں سے ایک شعبان کی 15ویں رات بھی ہے، جسے عام طور پر شب برات کہا جاتا ہے. اس رات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد صحیح سند کے ساتھ روایت کیا گیا ہے. جو حدیث ہے صحیح سند سے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے شعبان کی 15ویں رات کو اپنی پوری مخلوق کی طرف منظر رحمت دیکھتا ہے. یعنی یہ صحیح حدیث ہے، طبرانی کی ہے، ابن حبان کی اور بیہقی کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ نے شعبان کی 15ویں رات کو اپنی پوری مخلوق کی طرف منظر رحمت دیکھتا ہے، پھر مشرک اور کینہ پری کرنے والا سو باقی سارے مخلوق کو بخش دیتا تھا. صرف 2 انسانوں کے بارے میں ذکر کیا گیا، جو شرک کرنے والا ہوتا ہے، جو مشرک ہوتا ہے، اور جو اپنے دل میں کینہ کپٹ رکھتا ہے، ان لوگوں پر رحمت کی نظر نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ. یہ حدیث ہے کہ طبرانی اور ابن حبان اور بیہقی کی حدیث ہے. اور جبکہ دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی منقول ہے، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنے بندوں پر رحمت کی نظر ڈالتا ہے، پھر مومنوں کو معاف کر دیتا ہے اور کافروں کو ڈھیل دے دیتا ہے، یعنی ان لوگوں کو ڈھیل دے دیتا ہے، اور کینہ رکھنے والوں کو چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے دلوں کو کینہ سے پاک کر دے. یہ سوی جامع الصغیر کا ہے. عزیزاً گرامی، یہی وہ حدیث ہے جو شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت میں صحیح سند کے ساتھ روایت کی گئی ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی حدیث عام طور پر بیان کی جاتی ہے اور جنہیں اخبارات اور محفلوں کی زینت بنایا جاتا ہے، وہ سب کے سب سندن انتہائی کمزور بلکہ من گھڑت ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ایسی خرافات سے پاک اور صاف ہے. جتنے بھی حدیثیں آتے ہیں یہ سب من گھڑت ہے. جیسے کہ لوگوں میں کہ 15ویں رات میں قیام کرنا، یہ ضعیف حدیث ہے، یعنی شعبان کی 15ویں رات کا جاگنا اور اس دن خصوصیت کے ساتھ نماز پڑھنا. اسی طریقے سے جبرائیل علیہ السلام آ کر شعبان کی 15ویں رات کے بارے میں جو کہا ہے کہ وہ بھی ضعیف ہے. اسی طریقے سے جس نے اس رات میں 100 رکعت پڑھا اس کو مغفرت مل جائے گا، یہ بھی ضعیف ہے. جس نے 12 رکعت پڑھا، جس سے ہر رکعت میں قل هو اللہ احد 30 بار پڑھا وغیرہ وغیرہ، یہ بھی ضعیف حدیث ہے. جس نے 15
15 तारीख है यानी शाबान की 15 के दिन रोजे रखा उसको 120 साल के गुनाह माफ कर दिए जाते, ये सब ज़ईफ हदीसें के अंदर में शुमार है। यानी तकरीबन आपके सामने 5 हदीसें आपके सामने रखा, ये सब ज़ईफ है। सिर्फ 2 हदीसें ऐसे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं कि अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात की अपनी पूरी मखलूक की तरफ मंजर रहमत देखता है और मुशरिक और जो कीना रखता है उसको छोड़ करके। ये सही हदीस में आई है। अब आइए इसके बारे में चंद और बातें देखते हैं। अब सवाल यह है कि जब हदीस शाबान की 15वीं रात की फजीलत में सही सनद के साथ आई है और वो अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात को अपनी पूरी मखलूक की तरफ मंजर रहमत देखता है, फिर मुशरिक और कीना करके सिवाय बाकी सारी मखलूक की बख्श देता है, क्या इसमें किसी महफिल के जमाने का जिक्र आया है? बिल्कुल नहीं। या किसी खास इबादत का जिक्र आया है, सिर्फ उसी दिन इबादत करने का? बिल्कुल नहीं। या इस हदीस में चिरागा और आतिशी बाजी करने का जिक्र किया गया है? बेशक नहीं। इस सवाल का दस्ते जवाब हर वो शख्स दे सकता है जो खुराफात और मन घड़त रिवायत पर इत्तेमाद करने की बजाय रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साफ सुथरी शरीयत पर ईमान रखता हो, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल था उसके ऊपर माद रखता हो। चुनांचे इस हदीस का अक्सर मंजर ये साफ मुताला किया जाए तो वाज़े तौर पर ये बात सामने आती है, मालूम होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें किसी महफिल का जिक्र किया नहीं, न किसी खास इबादत का, और न चिरागां की बात किया हो, ना कि आतिशबाजी की, बल्कि जिस चीज का जिक्र किया है वो अल्लाह ताला की आम मगफिरत, जिसका मुस्तहक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर ऐसे शख्स को करार दिया है जिसके अकीदे में शिरक मिलावट ना हो, उसके बारे में खुशखबरी है जिसने शिरक नहीं किया हो और उसके दिल में किसी मुसलमान के मुताल्लिक जाती और दुश्मनी की बिना पर बगज़ व कीना ना रखता हो, ऐसे लोगों के लिए बशारत है उसके हदीस के अंदर। लिहाजा इस रात को होने वाली आम बख्शिश का मुस्तहक बनने के लिए जरूर इस बात की है कि इंसान अपना अकीदा दुरुस्त करे, यानी जो ईमान है जो अकीदा दुरुस्त करे, नफा और नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला को ही समझे, मुश्किल खुशा भी सिर्फ अल्लाह ताला को ही तस्वुर करे, भरोसा अल्लाह पर ही रखे, फिर अपनी तमाम तर उम्मीदों का मरकज दरबार इलाही में ही रखे, बजाय सिर्फ अल्लाह को माने, खौफ पीर और बुजुर्गों की बजाय सिर्फ अल्लाह ताला के ऊपर ही खौफ रखे, नजर व नियाज सिर्फ अल्लाह ताला के लिए ही माने और अल्लाह को छोड़कर किसी दूसरे को मदद के लिए मत पुकारे। इसके साथ साथ मुसलमानों के मुताल्लिक अपना दिल साफ रखे और किसी से हसद, बगज़ और कीना ना रखे। ये वो चीजें हैं जो इंसान की नजात के लिए इंतहाई जरूरी है। रही बात चिरागा और आतिशबाजी करने के, तो ये महज फजूल खर्ची है जिसे हमारे दीन में नफा नहीं पहुंचाएगा, इसलिए इससे परहेज करना हर मुसलमान पर लाजिम है। निहायत अफसोस की बात यह है कि शाबान की 15वीं रात को फजीलत में जो बात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर बयान की है, अल्लाह ताला मुशरिक और कीना पर रखने वाले को मगफिरत नहीं करता और बाकी सब लोगों की मगफिरत कर देता है। तो आज बहुत से लोग इस रात को बतौर खास मनाते हैं, शब बारात की निस्बत से महफिलें मुनक़िद की जाती है और उनमें से इस रात को हवाले से झूठी और मनगढ़ंत हदीस बयान करने के अलावा नात ख्वानी और मुक़र्रिरीन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिग़ासा करते हैं, यानी इस्तिग़ासा करते हैं और आपको मदद के लिए पुकारते भी है। ऐसा नहीं करनी चाहिए, यानी दूसरे लफ्जों में से खुली शिरक भी किया जाता है और अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की उम्मीद भी रखी जाती है और ये काम भी करते हैं और अल्लाह पर उम्मीद भी रखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हदीस का
عملی طور پر مذاق بھی اڑایا جاتا ہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ اس رات میں مشرک کی مغفرت نہیں کی جاتی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ امید بھی لگائی جاتی ہے کہ آج رات جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے۔ جو شرک کرتے ہیں ایسے لوگ یہ امید بھی رکھتے ہیں۔ کیسی ستم ذریع ہے کہ شرک سے مکمل طور پر برات اور توبہ کرنے کی بجائے اس کا عملی مظاہرہ کیا جاتا ہے اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت بھی دی جاتی ہے، اسی لیے یہ سب شرک اور بدعت کے کام ہیں۔ آئیے کہ شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت کے بارے میں شب برات منانے والے بھی کچھ دلیل پیش کرتے ہوئے یہ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرح کل امر حکیم، یقیناً ہم نے اس رات بابرکت رات میں اتارا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ شعبان کی 15ویں رات یہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ حقیقت میں بابرکت والا رات لیلۃ القدر کی رات ہے، یہ شب شعبان کی 15ویں رات نہیں ہے۔ بے شک ہم نے ڈرانے والے ہیں، اس رات میں ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، وہ بھی لیلۃ القدر کا رات ہے، یہ 15ویں شعبان کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، یہ جو مہینہ ہے رمضان المبارک کا استقبال مہینہ ہے، تو اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ صرف 15ویں رات کو جاگنا اور اس دن کا روزہ کا کوئی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے، تابعین سے، تبع تابعین سے نہیں ملتی ہے۔ تو جیسا کہ آیت آپ کے سامنے پیش کیا ہوں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان کو اور جن کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو جب بالغ ہوتا ہے لڑکا یا لڑکی، مرتے دم تک وہ عبادت کرنی چاہیے، اس پر فرض ہو جاتا ہے، خاص مخصوص نہیں ہے۔ اسی لیے اس مہینے سے، یعنی کچھ لوگ پچھلے رمضان میں جو روزے چھوٹ جاتے ہیں، یعنی سفر کی وجہ سے یا عورتوں کا حیض کی وجہ سے جتنے بھی روزے چھوٹ جاتے ہیں، اس کو یہ رمضان آنے سے پہلے اس کو پورا کرنی چاہیے۔ جتنے روزے سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے جو پچھلے رمضان میں چھوٹ گئے روزے، اس روزے کو رمضان آنے سے پہلے پورا کر لیں۔ فرض روزے پورے کرنے کے بعد ہی نفل روزے رکھنے کا حکم ہے۔ کچھ لوگ وہ روزے تو اس کے اوپر تو توجہ ہی نہیں دیتے، صرف 15 تاریخ کا ایک دن کا روزہ رکھ لیتے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فرض روزے جو ہے رمضان کے اس کو پورا کرے، اور یہ مہینے کے اندر کثرت سے روزے رکھے، زیادہ سے زیادہ رکھے، ایک روزہ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 25 رکھو، 20 رکھو، 18 رکھو یا 28 تک رکھو، 29 یا 30 نہ رکھو، کیونکہ کیلنڈر جو ہے اسلامی کیلنڈر 29 اور 30 کا ہوتا ہے، اس لیے 29 مت رکھو اور 30 مت رکھو، زیادہ سے زیادہ روزے رکھے۔ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کثرت سے رکھا کرتے تھے ایسا کثرت سے رکھنا، یہ سنت نبی ہے۔ تو میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں، یہ ہے شعبان کا جو مہینے کے بارے میں فضیلت ہے۔ تو رمضان کے لیے ہم تیاری ہونی چاہیے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ موقع ملے تو رمضان کے بارے میں چند باتیں رکھتے ہیں کہ رمضان کے بارے میں ہم کیسی تیاری ہونی چاہیے، کیا کرنی چاہیے، ہماری پلان کیا ہونی چاہیے، عورتوں کے بارے میں کیا ہے، مردوں کے بارے میں کیا ہے، بچے لوگوں کے بارے میں کیا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس باتوں پر غور و فکر کرتے ہوئے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔